العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين حافظ سر الله ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد البرة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء بزة خاتم النبيين وسيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبناء المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء الذي بوجوده وثبتت الأرض والسماء وبه أملى الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أبد العابدين ودهر الداهرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات قبولیت کے لمحات میں دعا ہے پروردگار عالم اس کے سید شہداء الاسلام صدق میں تمام معاملات حاصل کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مالک کائنات سب کی پریشانی کو دور فرمائے حوائج کو روا فرمائے ملتمسین بیماروں کو گھروں میں ہیں محفل میں اور ہسپتال میں پروردگار سب کو شفا کل عاجل عطا فرمائے مالک کائنات سب کے آفات بالخیر و بالایمان فرمائے اس قضیے کے بانیاں بزرگاں مرحومین مقبولین سادات کرام سب کو جوارح سید شہداء نصیب فرمائے ملک عزیز پاکستان میں سکون و سلامتی نازل فرمائے شر و فتنہ زمان آسمان بن بلاؤں سے شر پسندوں سے محفوظ فرمائے کربلا پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے ولی اللہ اعظم وارث خون حسین امام پاک علیہ السلام کے ظہور میں تاجر عطا فرمائے بن نبی وآلہ بلند الصلوات آج کی جو مجلس ہے وہ منسوب ہے 7 محرم الحرام کی حسب سابق شہزادہ امیر القاسم علیہ السلام ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لہٰذا سب سے پہلے اس عظیم شہزادے کی حسب و نسب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی اگرچہ دریا کو کوزے میں بند کرنا یہ جناب علی نامکنات میں سے ہے لیکن شاعر نے کہا آؤ بے دریا را اگر نتوان کشید بس بقدر تشنگی باید چشید اگر سمندر کے پانی کو سارا نہیں پی سکتے تو جتنی پیاس سے اتنا ہی پی لیں زیادہ سمندر تو نہیں آ سکتا انسان کو جسم میں سما نہیں سکتا لیکن جتنی پیاس ہے پیاس تو بجھا سکتے ہیں تو ان ہستیوں کا ذکر اور ان ہستیوں کے مناقب اور فضائل اور حسب و نسب کی تعریف کرنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے لیکن اجر رسالت اور اجر مودت فی القربہ کی ادائیگی کرتے ہوئے کچھ ذکر و اذکار واجب سمجھ کے ادا کرتے ہیں صلوات محمد محمد
عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر کا نام شہزادہ قاسم علیہ السلام، یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ اور مودت فی القربہ میں جن 5 ہستیوں کا نام موجود ہے احادیث میں اور قرآن کے تفاسیر میں، اس میں ایک ہستی کا نام شہزادہ قاسم کے بابا کا نام ہے۔ اور جنت کے جوانوں کا جب تذکرہ آئے گا تو شہزادہ قاسم وہ ہے کہ جنت ان کے بابا کی جاگیر ہے، جنت کی سرداری ان کے بابا کے ہاں ہے۔ ہاں جی، عموماً ایک کسی کو مثال طور پر ازراہ فخر کچھ بیان کرنا ہو ہم دنیاوی اعتبار سے، یا کسی کو نیچے کھانا ہو تو وہ باپ کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بھئی یہ تیرے باپ کا ہے، مثلا یہ تیرے باپ کا ہے، تو ہم آل رسول کے دشمنوں سے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جنت شہزادہ قاسم کے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے کیا؟ جنت شہزادہ قاسم کے بابا جان کا ہے، تیرے باپ کا ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، وارث جنت، مالک جنت، سردار جنت کے بیٹے کا نام شہزادہ قاسم علیہ السلام۔ اور احادیث میں عزیزان گرامی جنت جو ہے اس کی سرداری رسول پاک کی زبان سے اس میں 2 سرداروں کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں سرداروں کا ذکر، ان کی سرداری کا ذکر رسول پاک نے اکٹھے فرمایا ہے، ایک ہی گفتگو میں آپ نے فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اور بھی احادیث ہیں جس میں جنت کے دیگر سرداروں کا بھی نام لیا ہے، اور پریشان نہ ہونا کہ سارے کے سارے سردار ابو طالب کے گھر کے ہیں، جنت کے سارے سردار جو رسول نے بیان فرمایا ہے کوئی ہیرا غیرہ نہیں ہے، سب سرکار ابو طالب کے دسترخوان پر موجود ہے۔ تو باقی احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ٹوٹلی مل ملا کر نا جنت کے 7 سردار ہیں، للجنت 7 سادہ، یہ جنت کے 7 سردار ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا نام حفظ مراتب کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، حفظ مراتب کو سامنے، سب سے پہلا نام سرکار محمد مصطفیٰ کا ہے، ظاہر ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ سرکار خود جو ہے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد سید الاولیاء مولا امیر علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد حسن حسین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد جناب حمزہ علیہ السلام ہیں، جناب حمزہ علیہ السلام ہیں، سردار جنت ہیں۔ اور اس کے بعد جناب جعفر طیار علیہ السلام ہیں۔ تو بات آ گئی نا، یہ سارے کے سارے سرکار ابو طالب کے رشتہ دار ہیں۔ ایک بھائی ہے حضرت حمزہ علیہ السلام، ایک بھائی ہے حضرت حمزہ علیہ السلام، بھائی ہے حضرت حمزہ علیہ السلام سید شہداء احد، اور ایک بھتیجا ہے سرکار مصطفیٰ جی صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ، اور اللہم صلی علی محمد، اور 2 بیٹے ہیں سرکار ابو طالب کے، ایک مولا علی پاک اور ایک حضرت جعفر تیار ہو گئے، 2 بیٹے جس کے سردار جنت ہیں ڈائریکٹلی، اور 3 پوتے ہیں، 2 حسن و حسین ہو گئے، اور ایک آخری حسین کے لال سرکار امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے جی، 3 پوتے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے ہیں، جنتی سردار۔ تو آخری جو سب سے جو ہے چھوٹے شہزادے تیرے میرے امام مہدی عبد اللہ تعالیٰ فرجم شریف ہے، تو اپنی اس نصیب پر خوش قسمتی پر جو ہے وہ جتنا فخر کرے کم ہے کہ ہم بھی کسی جنت کے سردار کی رعیت میں ہیں، سردار جنت کی رعیت میں ہیں، سرکار امام مہدی کی رعیت میں ہیں۔
تو یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ایک سردار سرکار امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. تو عزیزان گرامی، جس ابو طالب کے بھائی سے لے کر آخری پوتے تک جوانان جنت کے اور جنتیوں کے سردار ہوں، وہ ابو طالب خود کتنا عظیم ہوگا. تو یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام اور یہ سارے جنتیوں کی جو سرداری ہے، یہ سرداری جو ہے وہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے نسب کا نام ہے. اس شہزادے کے نسب کا نام ہے. اور بابا وہ جسے رسول نے ڈائریکٹ کہا ہے ابن ھذا سید، ابن ھذا سید. دیکھیں یہ لفظ مستقل اور بہت ہی صریح اور واضح انداز میں ایک باقاعدہ نام کے ساتھ جو سید لگا ہے نا، وہ سورہ کوثر کی تفسیر کے حوالے سے رسول پاک نے امام حسن کے لیے بیان فرمایا ہے. یعنی اس کا آغاز امام حسن علیہ السلام سے. باقی اوپر جو سید ہے رسول پاک سید ہے، سید الانبیاء ہے. اور مولا علی پاک سید ہے، سید الاولیاء ہے. وہ جو سیادت ہے وہ اللہ پاک یہاں ایک خاص عہدہ ہے ولایت کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے جو ہے نا. اور جو ڈائریکٹلی نسباً جن کے بارے میں کہا جائے گا نا سید، تو گرامی یہ جتنے کائنات میں سید ہیں، گزرے ہیں یا آئیں گے یا ہیں موجود، سید فلان سید فلان سید فلان، ان سب کے ساتھ جو سید لگتا ہے وہ امام حسن کے صدقے میں ہے. یہ فرمایا ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. یہیں سے پھر اولاد زہرا کے لیے لفظ سید جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. بزرگ گرامی، کوثر کی تفسیر کا نام حسن مجتبیٰ ہے جو شہزادہ قاسم کے بابا ہیں. کوثر کی تفسیر اللہ کے پاک رسول کر رہے تھے، جناب علی سعی فرما رہے تھے. کہاں؟ مکے کے ساتھ ہی، خانہ کعبہ کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان میں. اور ہوا تھے کہ اس سے ایک دن پہلے جناب قاسم علیہ السلام جو آپ کی شہزادے تھے، قاسم علیہ السلام، ان کا نام بھی قاسم تھا. اور اس شہزادے کا نام بھی امام علیہ السلام نے ان کے نام پہ رکھا ہے. جی، انہیں اپنے نانا کے جو بیٹے فوت ہو گئے قاسم، اسی عنوان سے رسول پاک کو ابو القاسم کنیت کہا جاتا ہے. ابو القاسم مشہور معروف ہے، ابو القاسم محمد کنیت کے حساب سے سرکار کی کنیت استعمال ہوتی ہے. تو سرکار کے اس فرزند کی مناسبت سے ان کی یاد کو برقرار رکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا. یہ نام کا دیکھیے، اس نام میں کتنا وزن ہے، اس میں کتنا وزن ہے کہ رسول کے بیٹے کا نام امام نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے. اب شہزادہ قاسم رسول پاک کے بیٹے، اور اس کے ساتھ شہزادہ عبداللہ، یہ بھی رسول پاک کے بیٹے کا نام ہے. اور شہزادہ ابراہیم جو مدینے میں آ کر جو فوت ہو گئے، وہ بھی رسول پاک کے بیٹے کا نام ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے از روئے مصلحت ان بیٹوں کو اٹھا لیا. اب وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی. خلاصہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے رسول کی اولاد نرینہ کو اٹھا لیا، یعنی دے تو دیا لیکن اٹھا لیا. اس میں کئی مصلحتیں بیان کی ہیں. ایک مصلحت کی طرف میں اشارہ کروں گا کیونکہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر نبی جو آیا ہے، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء جن کا نام ہے، جن کا نام چلتا ہے، جن کا سکہ چلتا ہے، جو بڑے نبی آئے ہیں، ان کی اولاد نرینہ اور ان کے بیٹے جو ہوئے نا، وہ بھی اللہ نے نبی بنا دیے تھے. جیسے حضرت ابراہیم کی اولاد 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. دونوں نبی ہیں، نبی، یہ دونوں نبی ہیں. باپ بھی نبی ہے، یہ بیٹے 2 بھی نبی ہیں، اور آگے نسل میں بھی نبی ہے، نبوت ہے ٹوٹلی.
اور اس طرح بہت سارے حضرت سلیمان کی آپ بات کریں اور بہت سارے انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہے، حضرت آدم میں بھی یہی ہے، حضرت آدم کی اولاد میں بھی حضرت شیش جو ہے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر نبی کی یہ فضیلت رہی ہے کہ رب نے ان کو نبوت دی ہے تو بیٹوں کو بھی نبوت دی ہے۔ اگر رسول پاک کی اولاد نہ ہوتی وہ بھی نبی ہوتے، وہ بھی نبی ہوتے، کیونکہ نبوت کا خاتمہ تھا، نبوت ممکن نہیں تھی آگے، ختم نبوت کا اعلان تھا، نبوت کا خاتمہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے رسول کی اولاد کو اور بیٹوں کو اٹھا لیا، اور بیٹوں کو اٹھا کر جب دشمن تانا دینے لگے، جب رسول سعی فرما رہے تھے صفا و مروہ کے درمیان میں، تو ایک دشمن ازلی عاص ابن وائل نے جب یہ دیکھا کہ بیٹے ان کے فوت ہو گئے ہیں تو اس نے وہاں پر رسول کے قلب پہ حملہ کیا۔ وہ یہ تھا، جا کر اپنے گروہ میں لوگوں سے کہا، سرداروں سے، قریش کے، کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو کرنے دے جو کرنا چاہے، یہ ابھی فوت ہوئے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، لہذا اس کا دین بھی دفن ہو جائے گا۔ یہ قلب رسول پر ناگوار گزری، بیٹے اللہ نے لے لیے کیونکہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ہر نبی کی اولاد نبی ہونا تھا، اگر رسول کی اولاد برقرار رہتے اور وہ نبی نہ ہوتے، جیسے کہ ممکن نہیں تھا، نبی نہ ہوتے تو نقص شان رسالت مآب ہو جاتی، اس لیے رب نے ان کو اٹھا لیا۔ اب دشمنوں نے جب طعنہ لگایا اور زخم زبان کی تو رب نے کہا، محبوب بیٹے تو تیرے ہم نے لے لیے ہیں، لیکن میں تمہیں بیٹی وہ دوں گا جس کی پوری نسل سے تیرا دین بھی قائم رہے گا، تیرا قرآن بھی قائم رہے گا، اور تیرا دشمن بھی ابتر رہے گا، دشمن بھی ابتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ازان کہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بیٹے کی یہ بافضیلت ہے، بیٹا ہوگا تو یہ سب کچھ چلے گا نظام، نہیں، کبھی کبھار بیٹیوں میں اللہ نے ایسی عظمت رکھی ہوئی ہے کہ جو بیٹے اگر ہوتے تو شاید وہ چیز نصیب میں نہ ہوتی، جو بیٹی کی وجہ سے اس کے نصیب میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے، اللہ نے رسول سے بیٹے لے لیے اور بیٹی وہ عطا فرمائی جس کو عصمت بھی دی، طہارت بھی دی، اور جس کی نسل میں امامت بھی قیامت تک رکھی ہے جی۔ تو یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے۔ شان نزول تو سارے ملا یہی کہیں گے، یہ شان نزول یہی ہے کہ رسول کے دل پہ ظالموں نے زخم لگایا، مشرکوں نے زخم زبان کی، قلب رسول جریح دار ہوئے، محبوب کے قلب کو دکھتے دیکھ کر رب نے فاطمہ عطا فرمایا۔ اور جب بات وہ تفسیر کوثر کی جب تفسیر کرے گا تو ملا ادھر ادھر جائے گا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوثر سے مراد سیدہ پاک ہے، کہیں تفسیر میں کہیں آخر میں جا کر ذکر کریں گے بھائی کوثر سے مراد یہ سیدہ بھی ہے، مثلا بی ہے، یہ بی والی بات جو ہے نا وہاں پکڑ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت کوثر جو ہے وہ سیدہ پاک کی ذات ہے، کیونکہ کوثر دینے کا مقصد آخر میں بیان فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ کوثر تمہیں دیا ہے تاکہ تمہارے دشمن ابتر رہے، تیری نسل جاری و ساری رہے، اور آس اور ابو جہلوں کی اولاد اور امیہ کی اولاد کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ اب کوثر کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، رسول کو اولاد اللہ نے اٹھا لیے رسول کے، اور دشمن نے تانا دیا، اب رسول کو کیا چاہیے؟ رسول کو چشمہ چاہیے، لیکن کوثر مراد ہے، وہ چشمہ۔ میں یہاں پر مثلا بار بار جناب علی گھڑی دیکھ رہا ہوں تقریر کرتے وقت، تو آپ میں سے کوئی کہے گا کہ بھائی آقا صاحب بس گھڑی تو ہے نہیں، بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آقا صاحب ضرورت ہے، گھڑی کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے گھڑی ہدیہ کریں گے نا، قلم تو نہیں نا ہدیہ کریں گے۔ مجلس پہ آ رہا ہوں مثلا، یا کہیں جانا ہوتا ہے ختم پہ، جنازے پہ، نکاح پہ، تو آپ میں سے کوئی سمجھیں گے کہ بھائی آقا صاحب کو کسی گاڑی کی ضرورت ہے یا کسی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ جائے اور تیزی سے یہ کام جو ہے وہ ان کو دقت ہو رہی ہے، لہٰذا آپ مجھے جو ہے وہ کتاب لا کے دیں گے۔ میری ضرورت کتاب نہیں ہے، میری ضرورت مثال طور سواری ہے۔ تو یہاں آس بن وائل اور ان جیسے لوگوں نے اور دشمنان رسول نے رسول کو تانا دیا، رسول کی زخم زبان کی وجہ سے رسول کا قلب جریدار ہوا، تو رسول کو یہاں پر اولاد
چاہیے جس سے رسول کی نسل آگے بڑھے، ملا کہتا ہے کہ چشمہ دے دیا. یہ تو الٹ تفسیر ہے. رسول کو نسل کی بقا کے لیے اولاد چاہیے جس سے رسول کو ٹھنڈ پہنچ جائے ہیں. اور رب نے کوثر عطا فرمایا، اور کوثر سے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لولو و مرجان نے حسن و حسین جیسے پھول عطا فرمائے، جیسے سردار عطا فرمائے، اور ان کی نسل سے پھر سرداری آگے بڑھی. اس لیے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. رب نے ہر نبی کی نسل اس کی اپنی ذریت سے رکھی ہے، میری نسل علی بن ابی طالب کی نسل میں رکھی. میری ذریت علی بن ابی طالب کی نسل میں رکھی ہے. تو عزیزان گرامی، شہزادہ حسن مجتبیٰ علیہ اعلیٰ التحیہ والثناء اس سردار کا نام ہے جس کا نام ہی حسن ہے، جس کا نام اللہ نے اپنے پاک رسول کو بچہ عطا فرمایا، نام بھی حسن رکھا. اور شہزادے یہ تو ایسے عطا فرمائے کہ ان کے نام کو اگر آپ زیر زبر میں جس طرح سے بھی پڑھے، حسن پڑھے یا حسن پڑھے، حسین پڑھے یا حسین پڑھے، حسین پڑھے یا حسین پڑھے، حسن پڑھے یا حسن پڑھے، سراپا حسن اللہ نے سیدہ پاک کی نسل سے رسول کو عطا فرمایا. جو رسول کو کبھی رسول گودی میں کھیلا کرتے تھے، کبھی کندھے پہ رکھ کر، کبھی پشت پہ رکھ کر ان کو چوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ دو میرے دنیا کے پھول ہیں. اشم و ایمہ، ان کو سینے سے لگا کر رسول کو ٹھنڈ مہیا ہوتی تھی. رسول کے آنکھوں کی نور کا نام حسن و حسین ہے. تو عزیزان گرامی، یہ دو شہزادے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، رسول کی پاک اولاد سے ہے. اور اللہ نے امام حسن کو سر سے لے کر سینے تک ہو بہو رسول بنا دیا تھا. ہو بہو رسول. قاضی ثناء اللہ پانیپتی نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر سینے تک رسول کے مشابہ تھے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا اللہ کے پاک رسول حسن مجتبیٰ سے کہتے تھے بیٹے حسن میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جب سرکار حسن علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے تو رسول پاک جی بھر کر اپنے آپ کو دیکھتے تھے. ہائے ہائے، قاضی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ رسول پاک جی بھر کے اپنی زیارت کرتے تھے حسن مجتبیٰ کی شکل انور کو دیکھ کر. ہائے، جس کے شکل کو دیکھ کر رسول اپنی زیارت کرے اس کے بیٹے شہزادے قاسم کا کیا حسن ہوگا. اور روتے اسی لیے ہیں کہ دشمنان خدا نے اور دشمنان رسول نے اور دشمنان قرآن نے، بلکہ اللہ کے دشمنوں نے رسول کے یہ پھول جیسی اولاد کو مسل دیا. حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جو ہو رسول کی شبیہ تھے، اور حسن کی اولاد کو کربلا میں مارا. حسن کی 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن حسن، ایک جو بڑے تھے، اور ایک حضرت احمد ابن حسن، یہ بھی شہزادہ تھا، درمیانے تھے. اور سب سے چھوٹے تھے حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام. ہائے ہائے، یعنی 3 اولاد زہرا کو جو امام حسن کی نسل سے تھے کربلا میں ظالموں نے مارا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو جناب تاریخ میں اور کربلا کے مقتل میں یاد کیا جاتا ہے وہ شہزادہ قاسم کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ شہزادہ قاسم ہو بہو اپنے بابا پر گئے ہوئے تھے، اپنے بابا کی شبیہ تھے. اور مولا سید الشہداء بھی شہزادے کو ہمیشہ اپنے بھائیوں والا پروٹوکول دیتے تھے. یہ آپ کربلا میں جائے، مالک سب کو کربلا نصیب کرے، خیمہ گاہ حسینی کو آپ دیکھیں تو سب سے آخر میں آپ کو خیمہ شہزادہ قاسم نظر آئے گا. یعنی اس سے مراد یہ ہے شہزادہ قاسم کا خیمہ اور ان کی ماں کا خیمہ. ہائے ہائے، امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ یہ شہزادہ قاسم کی ماں جناب رملہ جن کا نام، جن کی کنیت فروہ ہے، ان کا خیمہ سب سے آخر میں لگایا کہ اگر دشمن حملہ کرے تو حسن کی حرمت جو ہے اس کا پاس ہو جائے. اپنی اولاد کو پہلے رکھا ہے، اپنی حرم کو پہلے رکھا ہے، آخر میں شہزادے کی ماں کا حرم رکھا ہے. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ کریں کہ حسین کی نظر میں شہزادے کی کتنی عظمت تھی. عزادارو،
یہ عرض کرنا ہے کہ مینا والی ہاجرہ کو مسلمان بہت یاد کرتے ہیں اور یاد کرنا چاہیے، واجب ہے جناب ہاجرہ کی عظمتوں کو سلام کرے، لیکن کہاں مینا والی ماں اور کہاں کربلا کی مائیں، کہاں کربلا کی مائیں؟ وہ تو نبی کی ماں تھی، لیکن جناب رملہ اور جناب ام فروہ کے حوصلے کو سلام ہو۔ جب جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے تھے نا، تو ماں نے پوچھا حاجرہ نے کہ کہاں لے کے جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ جناب ابراہیم نے کہا تھا مہمانی پہ لے کے جا رہا ہوں، دعوت طعام ہے، مہمانی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن قربان ہو ام فروہ، تیرے حوصلے کو تو نے آل رسول کے خاندان میں آ کر ایسا وفا نبھایا ہے، ان ماؤں میں تیرا شمار ہے، ان زہرا کی بہو میں تیرا شمار ہے جس نے وفا کا حق ادا کیا ہے۔ ہاجرہ کو، مینا والی ہاجرہ کو ابراہیم بتا کے گئے ہیں مہمان کے پاس لے کے جا رہا ہوں تیرے بیٹے کو، لیکن یہ وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو سجا کے سر پہ اپنے بابا حسن مجتبیٰ کا امامہ رکھ کر اور جسم پر جو ہے وہ تازہ لباس جو ہے وہ پہنا کے تیار کر کے حسن مجتبیٰ کے اس لال کو شہادت کے لیے حسین کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ہائے ہائے، ایسی عظمت والی ماں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب ام فروہ کو۔ تو عزیزان گرامی، کئی دفعہ شہزادہ گئے اپنے چچا سے اجازت مانگی، لیکن اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، کیونکہ امام باربہا یہ فرماتے تھے تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے یادگار ہو، تجھے کیسے میں مقتل میں بھیج سکتا ہوں، اور تیرے اوپر جہاد بھی فرض نہیں ہے۔ اور شب عاشور کو شہزادے نے پوچھا، جب لسٹ میں شہداء کا نام ایک ایک کر کے غازی شہنشاہ نے بیان فرمایا نا، شہزادے کا نام موجود نہیں تھا یا شہزادے کا نام نہیں لیا۔ ایک دفعہ نزدیک جا کر عرض گزار ہوئے، کبھی ہاتھ کو چوما، کبھی پیروں کو چوما، یہ روایت وقبل رجلیہ ویدیہ، شہزادہ جا کر اپنے چچا کے کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پاؤں کو چومتے تھے، اور اس کے بعد فصیح و بلیغ انداز میں یہ سوال کیا کہ چچا جان، کل جب شہادت کی لسٹ آپ نے آج بنائی ہے تو اس میں میرا نام نظر نہیں آتا، کیا کل میں شہادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ میرا نام لسٹ شہداء میں کیوں نہیں ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے تیرے نزدیک موت کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا احلا من الاسل، ہے موت کی ایسی تشریح کرتی امام کی اس اولاد نے، کہا یہ تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ پھر فرمایا ہاں شہزادے، نہ صرف تیرا نام ہے بلکہ شش ماہ علی اصغر کی شہادت کے زمرے میں شامل ہے اور شہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ علامہ نقل علیہ رحمہ نے لکھا ہے، جب سید الشہداء نے فرمایا کہ 6 ماہ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی لسٹ میں ہے، ایک دفعہ شہزادے کو وہ خوشی بھول گئی جو ادا کی تھی سید الشہداء نے اپنی شہادت کے حوالے سے۔ علی اصغر علیہ السلام کو جب نام آیا فوراً پوچھ لیا، حل الاشقیاء یعدو علی الخیامی، چچا جان اگر اصغر بھی شہیدوں میں داخل ہے، کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے اور میرے اصغر کو شہید کریں گے؟ اتنے غیرت کے خدا تھے میرے مولا علیہ السلام۔ فرمایا نہیں شہزادے، میں اصغر کو پانی کے لیے مقتل کی طرف لے کے جاؤں گا اور اصغر علیہ السلام مقتل میں شہید ہوں گے۔ بس حضرت خلاصہ یہ ہوا، ایک دفعہ امام علیہ السلام نے جب اجازت نہیں دی نا تو آئے خیمہ گاہ میں اور اماں سے کہا، اماں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرے اوپر مشکل آن پڑی ہے۔ بی بی سلام علیہ نے کہا ہاں تیری مشکل کچھ ہے، تیرے بابا جان کر گئے ہیں، وقت شہادت میں مجھ سے کہا تھا میں ایک تعویذ لکھ کے دے کے جا رہا ہوں، اس کو شہزادے کی جو ہے وہ ہاتھوں میں باندھ لینا، کندھے پہ باندھ لینا، جب کبھی مشکل پڑے شہزادے پہ اس کو کھول کے دیکھ لینا۔ وہ تعویذ کھولی، تعویذ میں کیا لکھا تھا، میرے شہزادے اگر کربلا ہو اور دشمن نے تیرے چچا کو گھیرے میں لے لیا ہو تو اپنی جان کو میری جگہ سے میری نیابت میں اپنے چچا پہ فدا کر لینا۔ شہزادہ خوش ہوئے اور آ کر خط دکھایا سید الشہداء کو، سید الشہداء نے سر آنکھوں پہ لگایا اور اس کے بوسے لیے، اور اس کے بعد شہزادے کو ایک دفعہ ایسے بغل گیر ہوئے۔ اور علامہ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ یہ وہ واحد موقع تھا جہاں پر سید الشہداء بے ہوش ہوئے ہیں، اب ہوش میں آئے ہیں نا، تو ایک دفعہ سید نے کیا کیا، لباس کفن والا شہزادے کو پہنایا اور اپنے بابا کا ماما پہنایا، زرہ بھی نہیں پہنایا، خود بھی نہیں پہنایا اور کوئی جناباری خاص اہتمام بھی نہیں فرمایا، خود سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب شہزادہ نکلے مقتل کی جانب تو لشکر اعداء نے لکھا ہے، لقد برز من خیام الحسین غلام وجہہ کالقمری، حسین کے خیمہ گاہ سے ایک ایسا شہزادہ نکلا جس کا چہرہ
جہان کی چاند کی طرح روشن تھا. اللہ جانے دشمن کی نظر میں جس کا چہرہ چاند جیسا ہو، ام فروہ کی نظر میں بیٹے کی کیا حیثیت ہوگی. بس عزادارو، ایک دفعہ شہزادے گئے 70 یزیدیوں کو واصل جہنم فرمایا. یہ روایت کیا الفاظ ہے؟ اس کہنے لگا یہ کوئی عرب کا بدو نہیں ہے، یہ حسن مجتبیٰ اور علی بن ابی طالب کا پوتا اور بیٹا ہے. اس پر چاروں طرف سے حملہ کرتے، چاروں طرف سے حملہ کیا. پہلا جو زخم لگا وہ ایک ظالم نے تیر کا اشارہ کیا جو میرے مولا کی پسلیوں پہ جا کر لگی. اپنی دادا سیدہ فاطمہ کی طرح پسلیوں کے بر زمین پر گرے. آواز دیا ادرکنی یا اماں، چچا جان میری خبر لیجئے. ادھر سید شہداء عقاب اور شاہین کی طرح بڑھے. اب میں آگے جو مقتل میں لکھا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا. جب شہزادے کی لاش پر پہنچے، قرآن کے اوراق کی طرح شہزادے کا جسد اغسل بکھرا ہوا تھا. ایک دفعہ جا کر امام نے شہزادے کا مرثیہ پڑھا کہ شہزادہ مجھے معاف کرنا، جب تو نے آواز دی تو میں تیری آواز پہ وقت پہ نہ پہنچ سکا اور تیری یہ حالت ہو گئی. کہا شہزادے اب میں کس منہ سے تیرا لاشا تیری ماں کے حوالے کروں. اللہ الذين ظلموا على محمد أيهم قلم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. باراللہ اس ذکر پاک تصدق میں تمام ممنات کی حاجت روائی فرما، تمام ممنات کی توفیقات خیر مزاح فرما. مالک سب کی پریشانی کو دور فرما. مالک جملہ بیماران ملتمسین اس محفل میں بھیجنے میں جو بیماران ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، پروردگارا جنہوں نے التماس ذالی خصوص طور پر شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عظمت جلال مظلوم میں تصور ہے، سب کو شفاء کل و عاجل عطا فرما. مالک سب کے گھروں میں خیر برکت کا نزول فرما، سب کو کربلا پاک کی زیارت نصیب فرما. جو بھی جہاں بھی مولا کی نیکوری میں مصروف ہیں، خدمت گزارے میں مصروف ہیں، داداری میں مصروف پروردگارا سب کی نوکری قبول و مقبول فرما. مالک کائنات اس طریقے بزرگان بانیان مرحومین مقبولین سعادت کرام سب کو جوار علم اہل بیت نصیب فرما، اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما. مالک کائنات اپنی ذات کے کسی علم کا محتاج نہ فرما. جو حضرات کربلا کی زیارت کے متبنی ہیں، اربعین کی زیارت کے متبنی ہیں، پروردگار ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان سب کے لیے ثواب خیر مہیا فرما. مالک کائنات وارث ہونے سے امام پاک کے ظہور میں تاج عطا فرما. آوانہ نصاب میں ہمارا حشر نشر فرما. چہرے انور کے ہم سب کو جنت نصیب فرما. بالنبی و آلہ الصلوات.